کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ای میل بھیجی اور بھیجتے ہی فوراً افسوس ہونے لگا؟ ارے یہ تو ہم سب کے ساتھ ہو چکا ہے۔ آج کی پروفیشنل دنیا میں نا، وہی ایک ای میل ایک طرح سے ڈیجیٹل مسافہ ہے، پہلا تاثر ہے جو کسی پر پڑتا ہے۔ تو آئیے مل کر یہ یقینی بناتے ہیں کہ یہ تاثر ہمیشہ اچھا ہی ہو۔ اب دیکھیں، یہ مشورہ تو جارج ٹاؤن یونیورسٹی لاء سینٹر سے آیا ہے، لیکن سچ پوچھیں تو یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے یا مارکیٹنگ میں ہے، اپنے ان باکس پر مہارت حاصل کرنا یہ کسی کے بھی کریئر کے لیے ایک سپر پاور کی طرح ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان باکس میں پروفیشنل ہونے کا اصل مطلب کیا ہے نا سوچنے والی بات۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ بہت سنجیدہ اور رسمی رہا جائے؟ کیا ایموجی استعمال کی جا سکتی ہیں؟ یہ سب کچھ ایک توازن قائم کرنے کے بارے میں ہے، اور آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے کہ پروفیشنل ای میلز اتنی اہم کیوں ہیں، پھر ایک بہترین ای میل کی ساخت کو سمجھیں گے، بالکل اس کے ایک ایک حصے کو الگ کر کے۔ اس کے بعد ہم انداز اور مواد میں مہارت حاصل کرنے کی بات کریں گے، اور آخر میں ان خاص ای میلز کو سنبھالنے کے طریقے دیکھیں گے جو اکثر مشکل لگتی ہیں۔ چلیں جی، تو شروع کرتے ہیں بالکل بنیاد سے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے، وہ ستون جن پر کسی بھی پروفیشنل ای میل میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ ای میل کسی کو بھی لکھی جا رہی ہو۔ اچھا، ای میل کا سلام یہ پوری گفتگو کا لہجہ طے کرتا ہے، اور اختتام وہ آخری تاثر ہے جو پڑھنے والے کے ذہن میں رہ جاتا ہے۔ تو سنہری اصول کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، جب بھی شک ہو ہمیشہ رسمی انداز اختیار کریں۔ یہ احترام ظاہر کرتا ہے، اور یہ بھی کہ بات چیت کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سگنیچر بلاک کی۔ اسے صرف ای میل کا اختتام نہیں سمجھنا چاہیے، یہ دراصل ایک ڈیجیٹل بزنس کارڈ ہے۔ یہ ای میل پانے والے کو وہ تمام معلومات دیتا ہے جس کی انہیں رابطہ کرنے کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ ہر پیغام کو ایک بہت ہی نفیس، ایک پروفیشنل لک دیتا ہے۔ اور یہ رہی اس کی ایک بہترین مثال۔ دیکھیں سب کچھ کیسے اپنی جگہ پر موجود ہے، نام، عہدہ، رابطے کی معلومات، بالکل صاف، مکمل اور دیکھتے ہی پروفیشنل لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی باتیں تو ہو گئیں، اب وقت ہے اگلے لیول پر جانے کا۔ اب ہم صرف ایک ای میل لکھنے سے آگے بڑھ کر ایک ایسا پیغام تیار کرنے کی بات کریں گے جو واقعی اپنا اثر چھوڑے۔ یہاں سب سے اہم چیز ہے آگاہی، یعنی یہ جاننا کہ ای میل کس کو جا رہی ہے۔ اور ہاں، خدارا یہ جو رپلائی آل کا بٹن ہے نا، اس سے بہت احتیاط سے استعمال کریں۔ ہم سب نے دیکھا ہے کہ اس ایک بٹن سے کتنی بڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ یہ 3 قدمی طریقہ سچ میں ایک لائف سیور ہے۔ وصول کنندہ کا ای میل ایڈریس بالکل آخر میں ڈالنے سے غلطی سے کوئی ادھوری ای میل بھیجنے کا خطرہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ بھیجنے سے پہلے کا آخری سیفٹی چیک ہے۔ سبجیکٹ لائن یہ اپنے آپ میں ایک فن ہے۔ یہ وہ پہلی چیز ہے جو کسی کی نظر میں آتی ہے، یہی فیصلہ کرتی ہے کہ ای میل کھولی جائے گی یا نظر انداز کر دی جائے گی۔ یہ پیغام کا ٹریلر ہے، تو اسے اچھا بنانا تو بنتا ہے۔ ایک بہترین سبجیکٹ لائن کیسی ہوتی ہے؟ واضح، مختصر اور معلوماتی۔ یہ ای میل پانے والے کو فوراً بتا دیتی ہے کہ اندر کیا ہے۔ اس سے انہیں اپنے کام کو ترتیب دینے میں مدد ملتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی تفصیل ہے جو دراصل سب کا وقت بچاتی ہے۔ دیکھیں، اصل چیز الفاظ ہیں، فونٹ نہیں۔ سادہ سٹینڈرڈ فونٹس استعمال کرنے سے یہ یقینی ہو جاتا ہے کہ پیغام کسی بھی ڈیوائس پر آسانی سے پڑھا جا سکے۔ بہت زیادہ فینسی فونٹس نہ صرف غیر پیشہ ورانہ لگتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی وہ ٹھیک سے نظر بھی نہیں آتے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ذرا مشکل حالات کی طرف۔ اب ہم کچھ ایسے خاص اہم ای میل سینیریوز پر بات کریں گے جہاں صحیح طریقہ اپنانا بہت ضروری ہوتا ہے اور سب کچھ بدل سکتا ہے۔ تو پہلا سینیریو ہے نیٹ ورکنگ ای میل۔ کسی نئے شخص سے رابطہ کرنا تھوڑا مشکل لگ سکتا ہے، لیکن اپنا نیٹ ورک بنانے کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ مقصد صرف ایک ہے، ایک بہترین پہلا تاثر قائم کرنا اور ایک حقیقی بات چیت کا آغاز کرنا۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ دوسرے شخص کے لیے ہاں کہنا آسان بنا دیا جائے۔ انہیں یاد دلائیں کہ آپ کون ہیں، واضح طور پر بتائیں کہ کیا چاہتے ہیں، اور کچھ مخصوص اوقات تجویز کر کے آپ ان کے لیے جواب دینے کا کام بہت آسان کر دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری صورتحال پر، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا سامنا تقریباً سب کو کبھی نہ کبھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک پروجیکٹ شروع تو کر لیا،
لیکن بیچ میں کہیں پھنس گئے۔ اب سپروائزر سے مدد مانگنی ہے، لیکن اس طرح کہ انہیں یہ نہ لگے کہ کوئی کوشش ہی نہیں کی گئی یا شروع کی ہدایت ہی نہیں سمجھی گئی۔ یہ اقدامات دراصل محنت اور سپروائزر کے وقت کا احترام ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہل کی گئی ہے، لیکن اب ایک ایسی رکاوٹ آ گئی ہے جہاں مدد کی ضرورت ہے۔ یہ مدد مانگنے اور اپنی ذمہ داری ظاہر کرنے کے درمیان ایک بہترین توازن ہے۔ اور اب تیسرا منظرنامہ جو بہت عام ہے اور ہمیشہ تھوڑا ٹینشن والا ہوتا ہے، کسی کام کے لیے مزید وقت یعنی ایکسٹینشن مانگنا۔ اس صورتحال کو کیسے سنبھالا جاتا ہے، یہ کسی کے پیشہ ورانہ مہارت اور ذمہ داری کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ یہاں اہم نکتہ یہ ہے کہ فعال رہا جائے اور حل پر توجہ دی جائے۔ صرف مسئلہ بتانے کے بجائے ایک ممکنہ حل بھی پیش کیا جا رہا ہے، اور اگر معاملہ فوری نوعیت کا ہے تو اس بات کو تسلیم کرنا اور فون پر فالو اپ کرنا یہ بھی ذمہ داری کا ثبوت ہے۔ اور یہ تمام بہترین مشورے جارج ٹاؤن یونیورسٹی لاء سینٹر کے رائٹنگ سینٹر کے ماہرین کی طرف سے ہیں۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ واضح طور پر بات چیت کرنا ایک ایسی مہارت ہے جس پر عبور حاصل کرنا واقعی بہت قیمتی ہے۔ تو حاصل کلام کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، ہر بھیجی گئی ای میل کسی کی ڈیجیٹل ساخت ہے۔ یہ ایک کینوس پر برش کے ایک نشان کی طرح ہے جو کسی کی پیشہ ورانہ پہچان بناتا ہے۔ یہ قابلیت اور دوسروں کے لیے احترام کا ایک مستقل ڈیجیٹل ریکارڈ ہے۔ تو اگلی بار جب ای میل پر سینڈ کا بٹن دبانے لگے تو بس ایک لمحے کے لیے رکیں، سوچیں اور خود سے پوچھیں یہ پیغام میرے بارے میں کیا کہانی بیان کر رہا ہے۔